بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا احمد بن ناصر مسیسی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک غریب شخص بہت عبادت گزار اور کثیر العیال تھا۔ گھر کا خرچ وغیرہ اس طرح چلتا کہ گھر والے اون کی رسیاں بناتے اور وہ انہیں فروخت کر کے کھانے پینے کا سامان خرید لاتا۔ جتنا مل جاتا اسی کو کھا کر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے۔ حسب معمول ایک مرتبہ وہ نیک شخص ان کی رسیاں بیچنے بازار گیا۔ جب رسیاں بک گئیں تو وہ گھر والوں کے لیے کھانے کا سامان خریدنے لگا۔ اتنے میں اس کا ایک دوست اس کے پاس آیا اور کہا، میں سخت حاجت مند ہوں، مجھے کچھ رقم دے دو۔ اس رحم دل عبادت گزار شخص نے وہ ساری رقم اس غریب حاجت مند سائل کو دے دی اور خود خالی ہاتھ گھر لوٹ آیا۔ جب گھر والوں نے پوچھا کھانا کہاں ہے تو اس نے جواب دیا، مجھ سے ایک حاجت مند نے سوال کیا، وہ ہم سے زیادہ حاجت مند تھا، لہٰذا میں نے ساری رقم اس کو دے دی۔ گھر والوں نے کہا، اب ہم کیا کھائیں گے، ہمارے پاس تو گھر میں کچھ بھی نہیں۔ اس نیک شخص نے گھر میں نظر دوڑائی تو اسے ایک ٹوٹا ہوا پیالہ اور گھڑا نظر آیا۔ اس نے وہ دونوں چیزیں لیں اور بازار کی طرف چل دیا، اس امید پر کہ شاید انہیں کوئی خرید لے اور میں کچھ کھانے کا سامان لے آؤں۔ چنانچہ وہ بازار پہنچا، لیکن کسی نے بھی اس سے وہ ٹوٹا ہوا پیالہ اور گھڑا نہ خریدا۔ اتنے میں ایک شخص گزرا جس کے پاس سے خراب پھولی ہوئی مچھلی تھی۔ مچھلی والے نے کہا، تو میرا خراب مال اپنے خراب مال کے بدلے خرید لے، یعنی یہ ٹوٹا ہوا پیالہ اور گھڑا مجھے دے دے اور مجھ سے یہ پھولی ہوئی خراب مچھلی لے لے۔ اس عابد شخص نے یہ سودا منظور کر لیا اور خراب مچھلی لے کر گھر پلٹ آیا اور گھر والوں کے حوالے کر دی۔ جب انہوں نے اس مچھلی کو دیکھا تو کہنے لگے، ہم اس بیکار مچھلی کا کیا کریں؟ اس عابد شخص نے کہا، تم اسے بھون لو، ہم اسے ہی کھا لیں گے۔ اللہ عز و جل کی ذات سے امید ہے کہ وہ مجھے رزق ضرور عطا کرے گا۔ چنانچہ گھر والوں نے مچھلی کو کاٹنا شروع کر دیا۔ جب اس کا پیٹ چاک کیا تو اس کے اندر سے ایک نہایت قیمتی موتی نکلا۔ گھر والوں نے عابد کو خبر دی۔ اس نے کہا، دیکھو اس موتی میں سوراخ ہے یا نہیں، اگر سوراخ ہے تو یہ کسی کا استعمالی موتی ہوگا اور ہمارے پاس یہ امانت ہے، اگر اس میں سوراخ نہیں تو پھر یہ رزق ہے جسے اللہ رب العزت عز و جل نے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ جب اس موتی کو دیکھا گیا تو اس میں سوراخ وغیرہ نہیں تھا، وہ کسی کا استعمالی موتی نہیں تھا۔ ان سب نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا۔ پھر جب صبح ہوئی تو وہ عابد شخص اس موتی کو لے کر جوہری کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، اس موتی کی کتنی قیمت ہوگی؟ جب جوہری نے وہ موتی دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ حیران ہو کر کہنے لگا، تیرے پاس یہ موتی کہاں سے آیا ہے؟ اس نے ایک آدمی نے جواب دیا، ہمیں اللہ رب العزت عز و جل نے یہ رزق عطا فرمایا ہے۔ جوہری نے کہا، یہ تو بہت قیمتی موتی ہے اور میں تو اس کے صرف 30,000 درہم قیمت ادا کر سکتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی مالیت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تم ایسا کرو کہ فلاں جوہری کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں اس کی پوری قیمت دے سکے گا۔ چنانچہ وہ نیک شخص اس موتی کو لے کر دوسرے جوہری کے پاس پہنچا۔ جب اس نے قیمتی موتی دیکھا تو وہ بھی اسے دیکھ کر حیران رہ گیا اور پوچھا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ اس عابد نے وہی جواب دیا کہ یہ ہمیں اللہ عز و جل کی طرف سے رزق عطا کیا گیا ہے۔ جوہری نے کہا، اس کی قیمت کم از کم 70,000 درہم ہے۔ مجھے تو اس شخص پر افسوس ہو رہا ہے جس نے تمہیں اتنا قیمتی موتی دیا ہے۔ بہرحال 70,000 درہم لے لو اور یہ موتی مجھے دے دو، میں تمہارے ساتھ 2 مزدور بھیجتا ہوں، وہ ساری رقم اٹھا کر تمہارے گھر تک چھوڑ آئیں گے۔ چنانچہ اس جوہری نے 2 مزدوروں کو درہم دے کر اس نیک شخص کے ساتھ روانہ کر دیا۔ جب وہ عابد اپنے گھر پہنچا تو اس کے پاس ایک سائل آیا اور اس نے کہا، مجھے اس مال میں سے کچھ مال دے دو جو تمہیں اللہ عز و جل نے عطا کیا ہے۔ تو اس نیک شخص نے کہا، ہم بھی کل تک تمہاری طرح محتاج اور غریب تھے، یہ لو تم اس میں سے آدھا مال لے جاؤ۔ پھر اس نے مال تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر اس سائل نے کہا، اللہ عز و جل تمہیں برکتیں عطا فرمائے، میں تو اللہ عز و جل کا ایک فرشتہ ہوں، مجھے تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔ دوستو، یہ حقیقت ہے کہ جو شخص کسی کی مدد کرتا ہے اللہ عز و جل اس کی مدد کرتا ہے۔ دوسروں کا خیر خواہ کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ جو کسی پر رحم کرتا ہے اللہ عز و جل اس پر رحم کرتا ہے، اور صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ برکت ہوتی ہے۔ اور جو لوگ مال کی محبت دل میں نہیں بٹھاتے وہی لوگ سخاوت جیسی نعمت سے حصہ پاتے ہیں۔ جو شخص اللہ عز و جل سے امید واثق رکھے اللہ عز و جل اس کو کبھی رسوا نہیں فرماتا۔
اس حکایت میں ایک نیک شخص کی سخاوت اور یقین کامل کی عظیم مثال موجود ہے کہ اس نے ایک سائل کو آدھا مال دینا منظور کر لیا، اور دوسرا یہ کہ خود اپنے لیے کھانے کی شدید حاجت کے باوجود اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر اپنا حصہ اپنے دوسرے حاجت مند بھائی کو دے دیا۔ پھر اللہ عز و جل نے بھی اسے ایسا نوازا اور ایسی جگہ سے رزق عطا کیا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ اللہ عز و جل ہمیں ہر وقت اپنی رحمت کاملہ کا سایہ عطا فرمائے رکھے اور سخاوت و ایثار اور یقین کامل کی عظیم نعمتیں عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اس حکایت کی طرح کا ایک واقعہ کتب حدیث میں موجود ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک برس یعنی کوڑ کا مریض، دوسرا گنجا، تیسرا اندھا۔ اللہ عز و جل نے ان کے آزمائش کے لیے ایک فرشتہ بشری صورت میں ان کے پاس بھیجا۔ پہلے وہ برس کے مریض کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تجھے سب سے زیادہ کون سی چیز محبوب ہے؟ اس نے کہا، مجھے اچھا رنگ اور اچھی جلد پسند ہے، اور میری خواہش ہے کہ جس بیماری کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں وہ مجھ سے دور ہو جائے۔ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اس کی وہ بیماری جاتی رہی، اس کا رنگ بھی اچھا ہو گیا اور جلد بھی اچھی ہو گئی۔ فرشتے نے پھر اس سے پوچھا، تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، مجھے اونٹنی پسند ہے۔ اسی وقت اسے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی دے دی گئی، اور فرشتے نے دعا دی، اللہ تعالیٰ تجھے اس میں برکت دے۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تجھے کون سی شے سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اس نے کہا، مجھے خوبصورت بال زیادہ پسند ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جس چیز کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھن کھاتے ہیں وہ دور ہو جائے۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی وہ شے جاتی رہی جس سے لوگ گھن کھاتے تھے، اور اس کے سر پر بہترین بال آ گئے۔ فرشتے نے پوچھا، تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، مجھے گائے بہت پسند ہے۔ چنانچہ اسے ایک گابھن گائے دے دی گئی۔ فرشتے نے اس کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس میں برکت دے۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور اس سے کہا، تجھے سب سے زیادہ کون سی چیز محبوب ہے؟ اس نے کہا، مجھے یہ پسند ہے کہ اللہ عز و جل میری بینائی مجھے واپس کر دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ پھر اسے پوچھا، تجھے کون سا مال زیادہ محبوب ہے؟ اس نے کہا، مجھے بکریاں بہت زیادہ محبوب ہیں۔ چنانچہ اسے ایک گابھن بکری دے دی گئی۔ اب اونٹنی، گائے اور بکری نے بچے دینا شروع کیے۔ کچھ ہی عرصے میں ان کے جانور اتنے بڑھ گئے کہ ایک کے اونٹوں، دوسرے کی گائیوں اور تیسرے کی بکریوں سے ایک پوری وادی بھر گئی۔ پھر فرشتہ اس برس کے مریض کے پاس اس کی پہلی صورت یعنی برس کی حالت میں آیا اور اس سے کہا، میں غریب و مسکین شخص ہوں، میرے پاس زیادہ راہ ختم ہو گیا ہے اور واپس جانے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، مگر اللہ عز و جل کی رحمت سے امید ہے اور میں تیری مدد کا طلبگار ہوں۔ جس ذات نے تجھے خوبصورت رنگ، اچھی جلد اور مال عطا کیا، میں تجھے اس کا واسطہ دیتا ہوں کہ آج مجھے ایک اونٹ دے دے تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں۔ یہ سن کر اس نے انکار کرتے ہوئے کہا، میرے حقوق بہت زیادہ ہیں۔ تو فرشتے نے کہا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں تجھے جانتا ہوں، کیا تو وہی نہیں جس کو کوڑ کی بیماری لاحق تھی اور لوگ تجھ سے نفرت کیا کرتے تھے اور تو فقیر و محتاج تھا؟ پھر اللہ عز و جل نے تجھے مال عطا کیا۔ اس نے کہا، مجھے تو یہ سارا مال وراثت میں ملا ہے اور نسل در نسل یہ مال مجھ تک پہنچا ہے۔ فرشتے نے کہا، اگر تو اپنی اس بات میں جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ایسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس اس کی پہلی صورت میں آیا اور اسے بھی وہی بات کہی جو برس والے سے کہی تھی۔ اس نے بھی برس والے کی طرح جواب دیا۔ فرشتے نے کہا، اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے تو اللہ عز و جل تجھے تیری سابقہ حالت پر لوٹا دے۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس اس کی پہلی حالت میں آیا اور کہا، میں ایک مسکین مسافر ہوں اور میرا زیادہ راہ ختم ہو چکا ہے۔ آج کے دن میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، مگر اللہ عز و جل کی ذات سے امید ہے اور اس کے بعد مجھے تیرا آسرا ہے۔ میں اسی ذات کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں جس نے تجھے آنکھیں عطا فرمائی کہ مجھے ایک بکری دے دے تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں۔ تو وہ کہنے لگا، میں تو پہلے اندھا تھا، پھر اللہ عز و جل نے مجھے آنکھیں عطا فرمائی، تو جتنا چاہے اس مال میں سے لے لے اور جتنا چاہے چھوڑ دے۔ خدا عز و جل کی قسم، تو جتنا مال اللہ عز و جل کے خاطر لینا چاہے لے لے، میں تجھے مشقت میں نہ ڈالوں گا، یعنی منع نہ کروں گا۔ یہ سن کر فرشتے نے کہا، تیرا مال تجھے مبارک ہو، یہ سارا مال تو اپنے پاس ہی رکھ، تم تینوں شخصوں کا امتحان لیا گیا تھا،
تیرے لیے اللہ عز و جل کی رضا ہے، اور تیرے دونوں دوستوں یعنی کوڑھی اور گنجے کے لیے اللہ عز و جل کی ناراضگی ہے۔ اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل، ہمیں مال کے وبال اور اپنی ناراضگی سے بچا کر اپنی دائمی رضا عطا فرما، اور ہم سے ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو۔ آمین۔